کنویں کا جو پانی ہے وہ پاک ہوتا ہے، اس کے ساتھ غسل بھی کر سکتے ہیں، وضو بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح دریا کا اور سمندر کا پانی بھی پاک ہے، اس سے بھی آپ غسل اور وضو کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے پانی میں پیشاب کرنے اور غسل کرنے سے منع فرمایا، یعنی یہ جو جیسے تالاب ٹائپ پانی ہوتا ہے وہ کھڑا پانی ہے، اس کے اندر پیشاب کرنا یا اس سے غسل کرنا، اس سے منع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر طہارت میں سب سے پہلے جو رفع حاجت کے آداب ہیں وہ آپ کو آنے چاہیے۔ آپ دیکھیں نماز کا ہم پڑھ رہے ہیں نماز کے متعلق، لیکن بات آ رہی ہے یہاں پہ احکام طہارت کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز کے لیے سب سے پہلی شرطی طہارت ہے۔ اگر آپ کو ٹوائلٹ یوز نہیں کرنا آتا، آپ کی طہارت نہیں ہوئی، پھر طہارت نہیں ہوئی تو پھر آپ خود سوچیں کہ پھر آگے نماز کیا ہوگی۔ مثلا میں اٹھ کے ابھی ریسٹ روم کی طرف جا رہی ہوں تو فرماتے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہ میں تیری پناہ پکڑتا ہوں نار اور مادہ ناپاک جنوں کے شر سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بیت الخلاء ہے وہ جنوں اور شیطانوں کے حاضر ہونے کی جگہ ہے، جب تم بیت الخلاء میں جاؤ تو یہ دعا پڑھ لیا کرو۔ اور پھر جب آپ بیت الخلاء سے نکلتے ہیں تو اتنی آسان دعا ہے نا، آپ جب نکلے اندر ہی نہیں بولنی، آپ جب نکلتے ہیں تو پھر آپ کو اس وقت کیا کہنا ہے، غفرانک، کہ اللہ میں تجھ سے بخشش چاہتا ہوں۔ یہ کس چیز کی بخشش؟ کہ اللہ بیت الخلاء کے اندر ذکر نہیں کیا جا سکا، اتنی دیر بھی اللہ میں تیرے ذکر سے دور رہی ہوں، اس پر تو مجھے معاف کر دینا۔ جو رفع حاجت کے مسائل ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم قضاء حاجت کو آؤ تو قبلے کی طرف منہ کرو، نہ پیٹھ، نہ قبلے کی طرف آپ نے منہ کر کے بیٹھنا ہے، نہ پیٹھ کر کے بیٹھنا ہے۔ جو لوگ گھر اپنے بنوائیں تو وہ اس طریقے سے بنوائیں، یا ریسٹ روم وغیرہ میں اسپیشلی، کہ ان کا جو ٹوائلٹ ہے وہ قبلے کی طرف نہ تو منہ اور نہ پیٹھ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوبر اور ہڈی کے ساتھ استنجا کرنے سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 لعنت کا سبب بننے والے کاموں سے بچو جن کی وجہ سے انسانوں پہ لعنت ہوتی ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا لوگوں کے راستے میں رفع حاجت کرنا اور سایہ دار درختوں کے نیچے رفع حاجت کرنا، یعنی لوگ جہاں سے گزرتے ہیں، اب ہمارے ملکوں میں تو بہت ہی عادت ہے لوگوں کی جو راستوں میں ہی جہاں پہ موقع ملا وہیں بیٹھ گئے۔ اسی طرح یہ کس لیے منع کیا گیا کہ لوگوں کو اذیت ہوگی، تکلیف ہوگی نا، جو قریب سے گزر ہے ظاہر ہے اس کے لیے تکلیف کا باعث ہے، اس کی نظر بھی پڑے گی وہاں پہ، اور ایک گندگی بھی پھیلا رہا ہے وہ راستوں میں، جو ٹوائلٹس میں جاتے ہیں اور پھر فلش نہیں کرتے، فلش کیے بغیر آ جاتے ہیں، یا پیشاب کے قطرے یا پانی ارد گرد پڑا ہوا چھوڑ آتے ہیں، وہ لوگوں کے لیے کتنی اذیت کا باعث بنتے ہیں۔ وہ بھی ایک راستہ ہی ہو گیا نا، یعنی ہر ایک نے اس کے بعد جا کے اس کو یوز کرنا ہے، اسی جگہ کو، اس جگہ میں کو جب دوسرے بندے نے صاف نہیں چھوڑا تو بتائیں یہ لعنت کا سبب نہیں بنے گا اس کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے سے مطلب آپ صرف یہ نہیں دیکھیں کہ ہم تو راستوں میں نہ جاتے ہیں نہ کبھی بیٹھے ہیں تو اس لیے ہم تو اس سے مستثنا، بھئی دیکھیں یہ بھی راستہ ہی ہو گیا نا، آپ اپنا ریسٹ روم صحیح یوز نہیں کرتے، وہ صرف آپ نے تو نہیں یوز کرنا، وہ دوسرے اور لوگوں نے بھی اسی جگہ جانا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع فرمایا، تو منع کیا گیا اس چیز سے، اس کے لیے صرف بایاں ہاتھ استعمال کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رفع حاجت کو جاتے تو اتنی دور جا کر بیٹھتے کہ کوئی آپ کو نہ دیکھ سکتا، یعنی نظروں سے اوجھل ہو کے بیٹھتے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے پھر؟ اس کا مطلب ہے بعض لوگ بالکل اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے، ریسٹ روم لاک نہیں کرتے، اب بچے بھی اندر چلے آ رہے ہیں اور وہ چاہے وہ شاور لے رہے ہیں چاہے وہ ٹوائلٹ پہ، نہیں آپ لاک کریں کہ کوئی آپ کو دیکھ نہ سکے۔ یہ ایسی حالت ہے گندگی کی حالت ہے، کوئی انسان پسند نہیں کرتا کہ اس کو کوئی دیکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے ساتھ استنجا فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوراخ میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کر رہے تھے کہ ایک آدمی نے آپ کو سلام کیا مگر آپ نے اس کا جواب نہ دیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یعنی کہ رفع حاجت کے وقت انسان سلام کا بھی جواب نہیں دے سکتا۔ تو باتیں کرنا کہ کوئی ریسٹ روم میں چلا گیا اب وہیں سے بول رہا ہے، اب وہیں سے باتیں کر رہا ہے، ٹوائلٹ پہ ہے اور وہ باتیں کیے جا رہا ہے باہر والوں کے ساتھ، یا باہر والوں کو کسی کو آواز دے رہا ہے، کسی کو کوئی کام بتا رہا ہے، تو یہ منع ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کیا جا سکتا تو کم از کم سلام کا جواب تو ضروری ہے نا دینا. تو جب سلام کا جواب بھی نہیں آپ نے دیا تو آپ خود سوچیں کہ کوئی اور باتیں کرنا کہاں سے جائز ہو سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل خانے میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا. غسل خانے سے مراد کیا ہے؟ مطلب جس جگہ پہ غسل کیا جائے، شاور آپ کرتے ہیں، آپ کا باتھ ٹب ہے، وہاں پر بچوں کو بھی سکھائیں کہ وہاں پہ پیشاب نہیں کرنا. وہ جگہ ایک نہانے کی ہے، اس جگہ کو پاک رہنا چاہیے، تو اسی جگہ کو پیشاب کے لیے استعمال نہیں کرنا. اگر باتھ ٹب میں بھی ہیں تو اس سے نکل کے آئیں گے، رفع حاجت سے فارغ ہو کے پھر واپس باتھ ٹب میں جائیں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء گئے، ایک برتن میں پانی لایا گیا، آپ نے استنجا کیا، پھر ایک اور برتن میں پانی لایا گیا، آپ نے وضو کیا. کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ جو استنجا کا برتن تھا وہ آپ نے سیپریٹ رکھا، اور جو وضو کا تھا وہ سیپریٹ استعمال ہوا، وہ برتن الگ تھا. یعنی ایک ہی لوٹے سے آپ دونوں کام نہیں کر سکتے. بعض لوگوں نے ایک ہی لوٹا رکھا ہوتا ہے، وہی وضو کا ہے، وہی استنجا کرنے کے لیے. جس شخص کو رفع حاجت کی طلب ہو تو پہلے وہ حاجت سے فراغت پائے پھر نماز پڑھے. کئی دفعہ ایسے ہوتے ہیں بچوں میں اسپیشلی، ہم یہ دیکھتے ہیں، بڑے بھی کئی دفعہ اتنی عقل نہیں کرتے کہ بھئی اب رفع حاجت کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، تو اب وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ٹوائلٹ گئے تو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، تو وہیں پہ وہ کہیں گے اب جلدی جلدی میں نماز پڑھ لوں پھر اس کے بعد ہی جاؤں گا ریسٹ روم، تاکہ وضو نہ دوبارہ کرنا پڑے. تو اس سے منع کیا گیا.